چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض۔ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جس عنوان کو ہم لے کر چل رہے ہیں وہ ہے دل کی بیماریاں۔ انسان کو اس کے باطن میں بعض اوقات اس طرح کی کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ جو اسے محبت الہی کا ذوق محسوس نہیں کرنے دیتی۔ جس طرح جو ہمارے جسمانی عوارضات ہوتے ہیں، جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ انسان کے جسم کو ایک تکلیف دیتی ہیں، اسے بیمار کر دیتی ہیں، اسی طرح سے یہ دل کی کچھ ایسی، باطن کی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو انسان کی روح کو بیمار کر دیتی ہیں۔ جس طرح بخار جس کے جسم کو ہو، اس انسان کو بعض اوقات ٹیسٹ اور ذائقہ یہ فیل نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی روح بیمار ہو جائے اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جو ذوق ہے، جو سوز ہے، یہ نصیب نہیں ہوتا، عبادت کی لذت یہ نصیب نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دل انسان کا نہیں لگتا، تلاوت قرآن میں بندے کا دل نہیں لگتا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا قلب، انسان کا دل باطنی بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے یا ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے اپنے دل کو ہم ان باطنی مہلکات سے بچا سکتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلب کو پاکیزہ بنائے، مجلہ بنائے، مصفہ بنائے، منقہ بنائے، منور بنائے، روشن بنائے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سویرا عطا فرمائے، اور جو باطنی بیماریوں کی جو کالی گھٹا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کافور کر کے ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ کلام سنیں گے پروگرام میں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے در پر جو بولا تو بہت اچھا ہو، اپنے
در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی کو بناؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی کو بناؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی کو بناؤ تو بہت اچھا ہو، اور گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور، گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور، اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت اچھا ہو، اور یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن یوں تو کہلاتا ہوں بندہ تو تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی کو بناؤ تو بہت اچھا ہو، اور کیف اس بادائے گلنار سے ملتا ہی نہیں، کیف اس بادائے گلنار سے ملتا ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے پلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی آنکھوں سے پلاؤ تو بہت اچھا ہو، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو، رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر تم اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی کو بناؤ
پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی کو بناؤ تو بہت اچھا ہو۔ یا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ احمد رضا بھائی سے مدنی چینل کے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دل کا ہی موضوع ہے اور دل کی جانب ہی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے عدنان بھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے حضور کے جو باطنی بیماریاں ہیں ان کی بنیاد اور نقطہ آغاز یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہی وہ دل ہے کہ جہاں پر ایمان کا نور بھی ہوتا ہے، اور یہی وہ دل ہے کہ جہاں پر معاذ اللہ کفر کی تاریکی بھی چھا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کا دل بنایا ہے، یہ دل جو بیمار ہوتا ہے، یہ اس کی جو بیماری کا نقطہ آغاز ہے، اس کی مختلف داخلی اور خارجی وجوہات ہوتی ہیں، اور انہی وجوہات کی بنیاد پر جو انسانی دل ہوتا ہے یہ قلب سلیم بھی بن جاتا ہے، اور انہی خارجی وجوہات اگر خراب کرنے والی ہوں تو دل جو ہے وہ قلب سقیم یعنی بیمار دل بھی بنتا ہے، اور بالآخر یہی دل جو ہوتا ہے یہ قلب میت یعنی بالکل مردہ دل ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل پر جو مختلف اثرات ہوتے ہیں اور جو برے اثرات ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کے دل کی خرابی اور دل کی خرابی سے اس کے پورے وجود کی خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے، ان خیالات یا ان خارجی اثرات میں سے جو سب سے پہلا اثر اور جو سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے خارجی اعتبار سے وہ ہے خطرہ، کہ خطرہ جو صوفیہ ہیں یا عرفاء ہیں یا جو اصحاب باطن افراد ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جو لفظ خطرہ ہے اس کو اپنی کتابوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنے مریدین اور سالکین کی تربیت کے اندر بھی اس کا بڑا نام استعمال بھی کرتے ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بیان کرتے ہیں۔ خطرہ جو ہوتا ہے یہ، جس کے لیے ایک اور لفظ بھی کتابوں میں بولا جاتا ہے خطرات قلب، یا خطرات کا لفظ اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اوپر کوئی بھی ایسا خیال آئے کہ جو اسے خیر سے دور کرنے کی کوشش کرے، کوئی ایسا وہم یا کوئی ایسا خیال جو اسے خیر سے دور کرنے کی طرف لے کے جائے اور وہ خیال دل کے دروازے پہ دستک دے، تو وہ آنے والا جو ایک خیال ہے وہ خطرہ ہے۔ صحیح۔ یہ جو خطرہ ہے اس کا آ جانا یہ برا نہیں ہے، اور انسان پر اگر آ جائے تو انسان کے اوپر اس کے آنے سے کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ خطرہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہی ہوتا ہے، اور یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتا ہے، اور ان کے علاوہ جو عام افراد ہوتے ہیں ان پر شیطان کا جو پہلا حملہ ہوتا ہے وہ بصورت خطرہ ہوتا ہے، کہ وہ ایک قلب سلیم والے آدمی کو ایک بنیادی سا کہہ لیں کہ ایک اس پر خیال ڈالتا ہے۔ اب آگے بندہ جو اگر تو صاف دل کا آدمی ہے، متزکہ ہے، اس نے اپنا تزکیہ کیا ہوا تھا یا کیا ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے، تو وہ اس آنے والے پہلے ایسے خیال جو اسے خیر سے دور کر دے اس کو روک دیتا ہے۔ اب شیطان جب پہلا وار کرتا ہے، بندے کے دل پر وار ہوا اور شیطان نے ایک خیال اس کے دل پر پھینکا، اب خیال یا تو اس کی آنے والے خیال کو جو بندہ ہے وہ یا تو اپنے دل میں جگہ دے گا یا دور کر دے گا۔ اب اگر تو بندہ یعنی جو مسلمان ہے جس کے دل پر یہ خیال آیا، اگر تو شیطانی وار کو وہ دور کر دے تو وہ محفوظ ہے، لیکن اگر وہ اس خیال اور خطرے کو دل میں جگہ دے تو اب یہ باعث ملامت ہے۔
کہ جب خطرہ آیا، خطرہ آنا برا نہیں تھا، وہ آتا ہی ہے، شیطان کی طرف سے آنا ہے، اور شیطان نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں کہ میں نے یہ خطرات وارد کرنے ہیں۔ صحیح۔ بندے پر خطرات آنے ہیں، بندہ اس پر ملامت بھی نہیں ہے، لیکن خطرے کو جگہ دینا یہ برا ہو جاتا ہے۔ اس سے یوں اندازہ کر لیجئے کہ اگر ایک بندے کو خیر سے دور کرنے کے لیے اتنا بھی خیال آئے کہ بندہ ایک راستے پہ چل رہا ہے اور اسے ایک اینٹ نظر آتی ہے، کوئی پتھر نظر آتا ہے اور وہ اسے دور کرنا چاہتا ہے، مگر اس کو یہ خیال آتا ہے کہ کوئی نہیں، میں گزر جاتا ہوں، کوئی اور کر دے گا، یہ ایک خطرہ اور یہ ایک خیال، اس خیال نے بھی اس کو خیر سے دور کیا، بھلائی سے، نیکی سے دور کر دیا، دور کر دیا۔ جو نیکی سے دور کرے وہ خطرہ شیطانی حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ انتہائی کہہ لیں کہ حساس اور بنیادی ترین حملہ ہے جو وہ انسانی دل پہ کرتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب بندہ اگر ایک دفعہ پتھر نہیں اٹھائے گا، خطرہ بیٹھ گیا۔ اب اس کی یوں سمجھ لیجیے، اس کی بالکل مثال وہ ہے کہ جیسے ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی دیگر اپلیکیشنز استعمال کرتے ہیں، ہمارے سامنے جو فیس بک کا جو ادارہ ہے یا جو اس کا ایک نظام ہے، وہ ہمارے سامنے کچھ ویڈیوز لے کے آتا ہے۔ جب ایک ویڈیو میرے سامنے آئی اور میں نے اس کو کہہ لیں کہ سوائپ اپ نہیں کیا اور میں رک گیا اور میں نے اس ویڈیو کو بغور ملاحظہ کیا، تو جب میں اس کو ملاحظہ کر چکا تو فیس بک کا جو نظام ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس بندے نے اس پر توجہ دی، اب وہ آئندہ بڑی دیر تک میرے سامنے اسی طرح کی ویڈیوز کو لاتا رہے گا، جس طرح کی دیکھی وہی آئیں گی، جن افراد کو دیکھا انہی افراد کے بارے میں آئیں گی، جن چیزوں کو یا جن متعلقات کو میں نے اس ویڈیو میں دیکھا وہی آئیں گی۔ بالکل اسی طرح شیطان جب پہلا حملہ کرتا ہے اور بندہ اس حملے پر رک جائے اور حملے کا جو وار ہے شیطان کا وہ کامیاب ہو جائے، تو شیطان پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے، وہ پھر دوبارہ اسی طرح کی چیزیں لے کے آتا ہے۔ تو جب بنیادی خیال اور بنیادی خطرہ جو شیطان کی طرف سے آیا، جب بندے نے اس کو اپنے دل میں جگہ ایک مرتبہ دے دی تو شیطان کا اگلا حملہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اب شیطان ایک اور خیال بھی وارد کرے گا، ایک اور خطرہ بھی لے کر آئے گا۔ تو اس لیے جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں، جو ہمارے عرفاء اور جو ہمارے اصحاب باطن افراد جنہوں نے کتابیں لکھی، بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے ان خطرات قلب پر بڑی توجہ دی کہ انسان شیطانی واروں کو اور یہ جو بنیادی خطرات ہوتے ہیں ان پر توجہ رکھے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو اسے محسوس ہو کہ یہ مجھے خیر سے، بھلائی سے اور نیکی کے کام سے دور کر رہی ہے، تو اس کو دھتکار دے، اس کو جھٹک دے، تاکہ شیطان دوبارہ وہاں سے حملہ نہ کرے۔ جیسے ہی شیطان کو یہ محسوس ہو گیا کہ میرا خطرہ گیا، میرا خیال میری طرف سے گیا، حملہ ہوا اور بندے نے دلچسپی دکھائی اور کام یعنی جو وار ہے وہ کامیاب ہو گیا، تو اب شیطان دوسرا تیسرا حملہ کرے گا، اور یہ پہلے حملے سے جو دل پر بیماری کا آغاز ہوا یہ بڑھتا 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 اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر بڑی سے بڑی خیر بھی ہوگی اور بندے کا اس کی طرف جانے کو دل نہیں کرے گا۔ ایسی تاریکی چھا جائے گی ان حملوں سے کہ پھر شیطان کے حملے بھی ہو جائیں گے، نفس امارہ کے حملے بھی شروع ہو جائیں گے، اور انسان پھر ایسی راستوں پر چل جاتا ہے اور ایسی صحبتوں میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے کہ پھر شیطان ہر طرف سے یوں حملے کرتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، کہ انسان کے دل سے اصلاً ہی نور ایمان نکال دیتا ہے۔ تو یہ جو قلب سقیم اور جو قلب بیمار کہ جو آہستہ آہستہ قلب میت بن جاتا ہے، ایک وقت پر یہ قلب سلیم ہوتا ہے، شیطانی واروں سے اور بنیادی خطرات آتے آتے یہ قلب سقیم ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر یہی دل جو ہوتا ہے یہ قلب میت معاذ اللہ بن جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی وہ بنیادی حملے ہوتے ہیں اور بنیادی خطرہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ وارد کرتا ہے اور اس سے بندے کی بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو ایسے ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ایسے خطرات اگر وارد ہو بھی جائیں تو ہم محفوظ رہ سکیں، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول بہترین ہے۔ تو اس لیے اپنے شیطانی واروں سے یہ ہونے ہیں، اس کو محفوظ رکھنے کا سامان کر کے رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے بڑی اچھی سجیشن دی ہمارے احمد رضا بھائی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ جو خیال دل میں آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دل میں القاء کیا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے وہ لوگ عام طور پر یہ جو شیطان کی طرف سے ہے یا اس کا معاملہ کچھ اور ہے، عام آدمی جلدی جو ہے نا وہ اس کی رسائی حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ پہچان کر لے کہ بھئی یہ شیطان کی طرف سے ہے یا یہ درست ہے، کیونکہ وہ بیچارہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بنیادی چیزوں سے ہی غافل ہوتا ہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ بعض اوقات یہ انسان کو سجا سنوار کے گناہ کو ایسا بھلائی سمجھا کر پیش کرتا ہے، جیسے بعض لوگ وہ
کہ جو مستحبات پر عمل کرتے ہیں اور فرائض کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں صحیح کام کر، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا، اور اپنے تئیں وہ کہہ رہا ہے میں تو بڑا نیک کام کر رہا ہوں جی، حالانکہ یہ نیک کام نہیں ہے۔ یعنی فرائض کو چھوڑ کے مستحبات پر عمل کر رہا ہے، اس کے ذمے تو خود باقی ہے، تو اس کو جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے تھی وہ تھے اس کے فرائض۔ تو عام طور پر ہر آدمی اس کی جو ہے نا وہ معرفت نہیں رکھتا کہ وہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اس کا معاملہ کوئی جدا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے، وہ لوگ کہ جو طبیب حاذق کے درجے میں ہیں، جو شیطان کے اس طرح کے مکر و فریب کو جانتے ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم شریف کے اندر بہت ساری چیزوں کو لکھ دیا۔ اب جو پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنے کی طرف آنا چاہیے، ورنہ کم از کم جیسے ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت نے بہت سے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، انہیں شیطان کے مکر و فریب بتائے اور ان سے بچایا ہے، اور اب وہ الحمدللہ رب العالمین ایک اچھی اسلامی زندگی گزار رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ تو ان کی صحبت میں آنا، ان کی باتیں سننا، ان سے معرفت حاصل کرنا، یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ آدمی کسی بزرگ کے پاس جو ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے جو ہے نا یوں اکتساب فیض کرے اور شیطان کے مکر و فریب سے، کیونکہ جب تک ان کی صحبت میں رہے گا کم از کم اتنی دیر تک یہ شیطان کے حملوں سے، واروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اگر حملہ ہوتا بھی ہے تو بزرگ کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرمائے گا۔ اچھا ماحول جو ہے یہ بہت کارآمد ہے اس کے لیے، یعنی ابتدا یوں کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے تو اس کے اندر اپنے آپ کو جتنا زیادہ وقت وہ دے گا انشاءاللہ معرفت بھی حاصل ہوگی، تزکیہ بھی ہوگا، اور پھر یہ ہوگا اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے گی، شیطانی جو وساوس ہیں ان کی۔ اور یہ بعض اوقات جو آپ دیکھیں کہ اولیاء میں سے بھی مختلف جو ہے ان کے مقام مرتبے ہوتے ہیں، شیطان کا کام یہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ کے پاس بھی یہ اپنے مکر و فریب کو لانے کے لیے حاضر ہوا، لیکن ان پر اللہ کریم کا بڑا فضل تھا، بڑا کرم تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا، آپ کو شیطان کے حملے سے بچایا۔ تو یوں اس کا کام ہے، اس لیے آدمی، کوئی عام آدمی یہ سمجھے کہ نہیں جی میں تو بڑا وہ کامل و اکمل ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ جنت جیسا محفوظ مقام، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا، بندے کو اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو ڈرائے کہ میں کتنا محفوظ ہوں اور مجھے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کتنا اعتماد کر لینا چاہیے کہ میں بچ جاؤں گا جی۔ تو یہ اپنے آپ کو آزمائش کے لیے پیش کر دینا اور شیطان کے ساتھ آزمائش کے لیے پیش کر دینا کہ جی میں تو بڑا وہ ہوں، کامل و اکمل ہوں، یہ کامل و اکمل ہونے کا دعویٰ کرنا یا اپنے آپ کو کامل و اکمل سمجھنا، اس بندے کو زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو شیطان سے بچائے۔ صحیح ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ باطنی بیماریوں کی معلومات بھی ہونی چاہیے، یہ بھی بڑا ضروری کام ہے، باطنی بیماریوں کی معلومات کا ہونا۔ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے حضرت آپ؟ سر باطنی بیماریوں کی معلومات ہونا بالکل ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو فتاوی رضویہ شریف میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو باطنی محرمات ہیں یعنی باطنی بیماریاں ہیں ان کا بھی علم ہو، اور ان کے معالجات یعنی جو اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے، فرمایا ہر مسلمان پر ان کا علم ہونا صرف فرائض نہیں لکھا، فرمایا اہم فرائض میں سے، اہم فرائض میں سے کہ محرمات باطنیہ کا بھی پتہ ہو کہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کو ختم کیسے کرنا ہے ان کا بھی پتہ ہو، یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ اہم ترین فرض ہے۔ تو اس لیے محرمات باطنیہ، باطنی بیماریوں کا، حسد کا، کینے کا، جرت علی اللہ کا، ریاکاری کا، اناد کا، اس طرح کی جتنی یہ باطنی بیماریاں ہیں ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے پتہ ہونے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، یہ لاجواب کتاب ہے، اور جو کئی کتابوں میں مختلف باطنی بیماریاں علماء کرام نے لکھی ہیں، کسی نے اپنی تعداد کے اعتبار سے لکھی، کسی نے مزید لکھی، ان کو ایک جگہ پر الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے جمع کیا، اور وہ 47 انہوں نے اکٹھی کی ہیں، تو ان کو جمع کیا ہے، ان کی تعریفات،
ان کے بارے میں جو احادیث ہیں، اگر قرآن پاک کی آیت موجود ہے تو آیت، اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ، تو یہ بڑے اچھے انداز میں باطنی بیماریوں کا بھی علم موجود ہے، ان کو ختم کرنے کا طریقہ اور ان کی وعیدات وغیرہ ساری موجود ہے۔ تو ایک عام فرد کے لیے اگر وہ باطنی بیماریوں کی معلومات چاہتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے طریقے جاننا چاہتا ہے، تو وہ باطنی بیماریوں کی معلومات سے بڑھ کر بہترین کتاب نہیں ہے، تو وہ ان کو پڑھے، اس کے درجے کے مطابق یہ بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل بڑا فائدہ ہوگا۔ عدنان صاحب جو فرما رہے تھے کہ جو بندہ ہے، جو مبلغ یا جو داعی بن جاتا ہے، یا جو مرشد ہے، یا جو بڑے عہدے پر یعنی مبلغ بن گیا، خطیب بن گیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اب ضرورت نہیں ہے، یہ جس طرح حضرت نے فرمایا یہ بالکل بجا بات فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو باتیں کہی تھی، اس میں اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے یہ گستاخی کے لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ میں تیرے سیدھے راستے پر ان اہل ایمان کے لیے جم کر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ ضرور وہاں پر میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر اہل ایمان کے لیے، لَأَقْعُدَنَّ لام تقید بنون تقید سکیلا کے ساتھ، کہ میں ضرور بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو پہلے سینمے میں بیٹھا ہے اس کو اور برائی کے لیے کیا لگانے جانا ہے؟ جو مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہے، جو محراب میں کھڑا ہے، یا جو دینی دعوت دینے والا بندہ ہے، اس پر اس نے ڈکیتی مارنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھنا ہے، یعنی میری کرسی جو لگنی ہے وہ سیدھے راستے پہ لگنی ہے، اور سیدھے راستے پہ جو جتنا سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں انہوں نے اشارتاً واقعہ بیان کیا کہ جو جتنا سیدھے راستے پر ہے، شیطان نے وہیں کرسی رکھنے کا اپنا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں وہیں بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ تو واقعی یہ بات ہے کہ جو ڈکیت جو ہوتا ہے ہمیشہ وہیں ڈکیتی کرتا ہے کہ جہاں اس کو خزانہ ملنے کی امید ہو۔ غریب کے گھر پہ کوئی چوری کرنے نہیں جاتا، اس کو پتہ ہو چور کو کہ یہاں کچھ ملنا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی جان کو کیوں عذاب میں ڈالنے جا رہا ہے؟ تو شیطان کی جو ڈکیتی ہے وہ ایمان پر ہوتی ہے، اعمال خیر پر ہوتی ہے، نور ایمان کو سلب کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو جس میں جتنا ایمان کامل، جس میں جتنا نور ایمان زیادہ، اور جس کی جتنی عبادات اور اعمال خیر زیادہ ہیں، شیطان کی ڈکیتی وہیں پر ہے۔ تو الغرض شیطان کی جو وار ہیں وہ صراط مستقیم پہ زیادہ ہیں، جس کی ہر وقت ہم دعا کرتے ہیں۔ شیطان نے اسی راستے پر بیٹھنے کی اور ضرور بیٹھنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے بیٹھنا ہے اور ان لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو جیسے قبلہ نے یہ بات فرمائی نا کہ مبلغ، داعی اور جو مرشد، یہ جو افراد ہوتے ہیں، اگر یہ اپنے حوالے سے مطمئن ہو جائیں کہ میں صحیح ہوں، اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بھی از خود شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ بندے کو مطمئن کر دے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو جو اپنے حوالے سے مطمئن ہو گیا وہ کبھی مطمئن نہ ہو، اللہ سے عافیت کی دعا کرے اور ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا رہے، اور اسی پر مرنے کی اور جینے کی اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرے۔ اگر یہ وہم آ گیا دل کے اندر اور یہ خیال بن گیا کہ میں صحیح ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نہ وہ اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، اور اگر وہ کسی اچھے منصب پر ہے، مبلغ ہے یا پیر بنا ہوا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ لوگوں کا بھی کام خراب کرے گا اور اپنا بھی کام خراب کرے گا۔ تو اس لیے جو انہوں نے بات فرمائی وہ بالکل بجا فرمائی، اور ہم سب کو جو بالخصوص بڑے منصب پر لوگوں کو دعوت دین دینے والے اور صحیح راستے پہ چلانے والے ہیں، ان کو اس کی خبر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی آپ نے، اللہ برکت دے۔ امیر سنت بر قربان جائیں، آپ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں جو اپنے نفس پر اعتبار کرتا ہے وہ سب سے بڑے جھوٹے پر اعتبار کرنے والا ہے، اور جو یہ سمجھے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے ایک موقع پر فرمایا سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ اسی کو ہے۔ اور پھر امیر سنت کے سبحان اللہ قربان جائیں، کیا بات ہے آپ کی، کیا آپ کا تقویٰ ہے، کیا آپ کا انداز ہے۔ لاکھوں لوگوں کو صراط و سنت کے رستے پر ماشاءاللہ الکریم آپ نے گامزن فرمانے کے لیے ایک ایفرٹ کی ہے، ایک سعی کی ہے، کوشش کی ہے، جو آج ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی آپ نے ماشاءاللہ الکریم کیا زبردست انداز جو ہے وہ اپنا رکھا ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اس کو حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا ہے اسے۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو۔ آپ امیر سنت کا مبارک جو ہے وہ انداز دیکھیں، آپ ایمان کی حفاظت کی جو ہے دعا فرما رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی فرما رہے ہیں، اپنے متعلقین کی ایمان کی حفاظت کی بھی کیا کر رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں۔ اور آپ دعا میں کیسے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرنے گے، اللہ میں نے تو نیکی
جو ہے وہ کوئی کی ہی نہیں ہے. یعنی یہ انداز ہے. اتنی نیکیاں اتنے اچھے اعمال ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مٹا کر کے اپنے آپ کو گرا کر کے اور پھر مزید نیکیوں کا حریص بن کر کے زندگی گزارنا, یہی ایک ایمان والے کی شایان شان ہے. اور یہی انداز اس کو کیا کرنا چاہیے, اپنانا چاہیے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بعض اوقات عام طور پر جو عام لوگ ہوتے ہیں, یار رمضان شریف گزارا ہے, اتنا کچھ کیا ہے, چلو اب تھوڑا کچھ اور بھی معاملات جو ہے نا ان کو ایڈ کر لیتے ہیں. یعنی ہم ایک مہینہ عبادت کر کے سمجھتے ہیں کیا کر لیا ہے, بہت کر لیا, بہت بڑا کام کر لیا. ہاں جی. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ذکر کیا حضرت امام ابو القاسم قشیری نے رسالہ قشیریہ کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قرب کا مشاہدہ کرتا رہے اور ایک لمحے برابر اللہ اکبر اس قرب سے محروم ہو جائے, تو آپ فرماتے ہیں جو اس نے کھویا ہے وہ اس کے پائے ہوئے سے زیادہ ہے. یعنی 1000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قرب کا کیا کر رہا ہے, مشاہدہ کر رہا ہے, اور اسی کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ پاک کی رحمت میں جو ہے وہ اور اس کی رضا پانے کے لیے, اس کی اطاعت میں, اس کی فرما برداری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. لیکن اس کا دل ایک لمحے کے لیے کیا ہوا ہے, وہاں سے ہٹا. ایک سال کے لیے نہیں, ایک دن کے لیے نہیں, ایک گھنٹے کے لیے نہیں, ایک لمحے کے لیے, ایک آن کے لیے ہٹا ہے. تو وہ جو 1000 سال میں جو اس نے پایا ہے نا, یہ ایک لمحہ اس 1000 سال پر کیا ہے, بھاری ہے. یہ ہے اہل اللہ کا انداز. میں نے نگران شورا سے خالد بھائی, حمد رضا بھائی, عدنان بھائی, حسان بھائی بھی ماشاءاللہ مدنی اسٹائم بھائی ہیں, اللہ برکت دے. ہو گیا درس نہیں مکمل, درا حدیث شریف چل رہا ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر مکمل ہو گیا, اللہ برکت دے ماشاءاللہ. تو میں نے نگران شورا سے یہ پوچھا ایک مرتبہ, میں نے کہا کہ امیر السنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں, تو اس کی جو ہے وجہ کیا ہے کہ جب اچھے اعمال بھی ہیں, اچھے اخلاق بھی ہیں, اچھا کردار بھی ہے, پھر نبی پاک کی اطاعت بھی ہے, فرما برداری بھی ہے, پھر جو ہے وہ داعی اللہ بھی ہیں, اللہ کے رسول کو بلانے والے بھی ہیں, تو پھر اس کے باوجود اتنا خوف کیا ہے؟ تو نگران شورا نے اس پر ایک بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرب عطا فرما رکھا ہوتا ہے وہ قرب کہیں چھن نہ جائے, اس قرب سے کہیں کیا ہے, محرومی نہ ہو جائے. تو یہ جو خوف ہے یہ اہل اللہ کو کیا کرتا رہتا ہے, ان کو, ان کے دل کو جو ہے وہ غمگین رکھتا ہے, اور ان کی آنکھوں سے آنسو کیا ہے, یہ بہتے رہتے ہیں. میں قربان جاؤں. ایک طرف تو یہ انداز ہے, اور اوپر سے ہم اپنے ذرا انداز کا, اعمال کا محاسبہ, اس کا جائزہ, اور اس کا جو ہے وہ ہم دیکھیں ایک نظر کہ کیا صورتحال ہے ہماری, اور پھر ہماری صورتحال کیا ہے, پھر ہمارا انداز کیا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, اور ہمیں یہ اپنے باطن کو اجلا اور پاکیزہ بنانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو کپڑے دھلتے ہیں. کپڑے دھلنے کے بھی بڑے طریقے ہیں عدنان بھائی. آج کل تو یہ ہے بٹن دبائیں, کپڑے مشین میں ڈالیں, بٹن دبائیں, اور کپڑے دھل کے, سوکھ کے, صاف ہو کے کیا ہو جائیں گے, باہر تو نہیں آئیں گے, باہر آپ کو نکالنے پڑیں گے. مطلب مشین آٹومیٹک مشین ہے. پہلے مینول ایک مشین ہوتی تھی, اب بھی ہے الحمدللہ لوگوں کے استعمال میں ہے, کہ آپ اس کا ٹائمر جو ہے وہ گھماتے ہیں. اور مشین سے پہلے, جی مشین سے پہلے بھی تو کچھ ہوتا ہوگا نا, کپڑے لوگ دھوتے ہی تھے. اس طرف بھی میں آ رہا ہوں. اچھا ہاں, ادھر بھی آ رہا ہوں. یہ دوسرا طریقہ مینول مشین جیسے عام گھروں پہ استعمال ہوتی ہے. پھر جہاں واشنگ مشین نہیں ہے تو وہاں پھر کیا ہے, وہاں مطلب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کسی نہر کے اوپر, تو وہاں جا کر کے کپڑے ہوتے ہیں, ان کو صابن وغیرہ لگاتے ہیں, ایک ڈنڈا لکڑی کا ہوتا ہے, اس سے کپڑے کوٹتے ہیں اور دھوتے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے کپڑے دھونے کا, اب بھی یہ موجود ہے. ہاں جی. یہ بلوچستان میں نے ابھی زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ میں اس کو یوں چلتے چلتے دیکھا. ریکارڈ تو ہم اس کو نہیں کر پائے, لیکن اس کو دیکھا بہرحال یہ ہے. تو کپڑا جو میلا ہو جائے تو اس کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے, پھر دھونا پڑتا ہے, پروسیس میں سے کیا کرنا پڑتا ہے, گزارنا پڑتا ہے. تو ہم اپنے کپڑوں کو اجلا بنانے کے لیے, ستھرا بنانے کے لیے, یہ اچھا کپڑا جو ہے میرا نظر آئے, پہنا ہوا اچھا لگے, اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے. اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے بھی کیا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے. خالد بھائی, میں چاہوں گا اس پر آپ گفتگو فرمائیں.
بالکل سلمان بھائی، ایسا ہونا چاہیے کہ باطن کو سنوارنے کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے. اور جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی تھی کہ دربان جو ہے وہ دولت پر مقرر کیے جاتے ہیں، وہیں سیکیورٹی حصار ذرا بنایا جاتا ہے کہ جہاں پر اندر کوئی دولت بھی موجود ہو. جس کے پاس کوئی دولت ہی موجود نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ حصار کی کیا ضرورت ہے. کبھی جھوپڑی پر پہرے دار نہیں ہوں گے کیونکہ جھوپڑی پر معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ خود جھوپڑی ہے. محلات ہوں گے تو چوکی دار بھی ہوں گے، پہرے دار بھی ہوں گے، اور اندر اشارہ موجود ہوگا کہ دولت موجود ہے جس کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. تو جب دولت ایک ایمان کی بندے کے پاس ہے اور مختلف چیزیں ہیں جو اس کو آلودہ کرتی ہیں یا اس کو چھیننے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے ہمارے پیچھے لگی رہتی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اقدامات بھی ہونے چاہیے. اور پھر بات یہ بھی ہے کہ بندہ اس دولت کو بھی تو دولت تصور کرے کہ یہ رب العالمین جل وعلا نے کتنی عظیم شے ہمیں عطا فرمائی ہے. پھر وہ چیزیں اور ان کا بیان کہ جو اس دولت کو چھیننے کے لیے مسلسل ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یہاں دو اعتبارات سے گفتگو ہے. ایک تو شیطان تمہارا دشمن ہے اور دوسرا یہ کہ تم بھی تو اسے دشمن جانو. شیطان تو تمہارا دشمن ہے لیکن تم نے اسی کے ساتھ ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، اسی کی طرف ہاتھ ملایا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو پھر وہ بہت خاموشی کے ساتھ یہ احساس بھی نہیں ہونے دے گا کہ تمہارے پاس بھی کوئی دولت ہے اور وہ اس کو چھینتا چلا جائے گا. جب انسان کو احساس نہیں ہوتا تو پھر صرف احساس نہ ہونا یہ اس کے لیے اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ لٹ چکا ہوتا ہے. جو اہل اللہ ہوتے ہیں انہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نیکی کی توفیق یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. جب ان کا احساس ہی بندے کے پاس سے چھن جائے تو پھر اس کو اس کی حفاظت کی بھی کوئی کوشش کرنے کی ضرورت وہی محسوس نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اسے دولت کا احساس ہی نہیں ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ بھی بڑی شے ہے کہ انسان اس چیز کو محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیتیں اور یہ توفیق عطا فرمائی ہے، یہ مجھ پر انعام و اکرام فرمایا ہے کہ مجھے دولت ایمان عطا کی ہے. اب اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ان ساری باتوں پر بندہ غور کرتا چلا جائے. اور جہاں تک بات رہی دل کی بیماریوں کی، تو دل جو ہے ہونا تو اس کو صاف ہی چاہیے. چاہے باطنی بیماریاں آپ لے لیں چاہے جسمانی بیماریاں لے لیں، جب دل تک بات پہنچتی ہے نا تو بالکل چوکنا کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ آپ کا آخری موقع ہے، اس کے بعد آپ زندگی سے جائیں گے. ایسے ہی جب بندے کے دل میں ایمان اور معرفت کا جو ایک گوہر نایاب ہوتا ہے نا، اگر اس تک بات پہنچ جائے تو پھر بندہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریاکار بن جائے گا، وہ حاسد بن جائے گا، بلکہ جب بالکل یہی آلودہ ہو جائے تو پھر بندہ معرفت سے چلا جاتا ہے، بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے. اور یہ وہ محرومی ہے کہ ساری کائنات کی دولت بھی اس کے قدموں میں ڈال دی جائے اور اس کی معرفت لے لی جائے تو وہ دولت پھر اس کے کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر دنیا کا کچھ اس کے پاس نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان موجود ہو اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو، تو یہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے وہ عظیم دولت اور وہ عظیم سرمایہ اس کو حاصل ہے کہ یہ ابدی راحت کا ضامن بن جائے گا اس کے لیے. تو بندے کو چاہیے کہ ان چیزوں پر ذرا غور کر لے کہ جو نعمتیں مجھے میسر ہیں میں ان کا احساس کرنے والا بن جاؤں، میں ان کا قدردان بن جاؤں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی جن خطوط پر تربیت فرمائی، کئی مرتبہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات ارشاد فرمائی اس میں یہ بھی تھا کہ مرد کے لیے، یہ انسان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کا رزق تھوڑا ہو، ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو غنا دیا ہو یا ایمان پر دل کو مطمئن کر دیا ہو. جب بندہ ایمان کے ساتھ اپنے مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس کو بچانے کی، اس کو سنبھالنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دیگر ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. لیکن جب بندہ ایمان کی ہی فکر کو چھوڑ کر
دل کی پاکیزگی کی فکر کو چھوڑ کر ادھر ادھر ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو دراصل جس کو محفوظ کرنا تھا، جس کی حفاظت کرنی تھی، جسے پاکیزہ بنانا تھا، اسے چھوڑ دیا، باقی چیزوں میں لگ گیا، تو یہ باقی رفتہ رفتہ حاصل ہونے والی نعمتیں اس کے دل کے لیے گندگی کا سامان بن رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ جس کے پاس دولت آ جائے ضروری نہیں ہے کہ اس کو سخاوت بھی نصیب ہو جائے، حالانکہ دولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک دولت ہی ہے، بشرط یہ کہ اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اور ایسے ہی جتنی بھی نعمتیں ہیں بندہ سبھی پر غور کرتا چلا جائے۔ جب اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ میرے پاس ایمان ہے اور یہ میری سب سے بڑی دولت ہے، تو پھر وہ دیگر نعمتوں کو بھی ان کی قدر کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ استعمال کرے گا، اور اس طرح سے وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر رہا ہوگا۔ لیکن جب ایمان کی ہی فکر نہیں ہے اور اس دولت کی قدر نہیں ہے تو اس کے قدموں میں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ڈھیر لگا دی جائیں، وہ اس کو اس طرح اس سے فائدہ نہیں اختیار کر پائے گا یا فائدہ اس کا نہیں اٹھا پائے گا جیسا اٹھانے کا حق ہے۔ لہٰذا شیطان جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانوں، کبھی نعمتوں کے ذریعے سے بندے کو غافل کر دیتا ہے، اور کبھی نعمت نہ ہو، مفلسی ہو، تو اس مفلسی میں بندے کو شکایت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ بندے کو چاہیے کہ اس نہج پر آ جائے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا کر مطمئن ہو جائے، اور اس کے لیے جس طرح شیطان جب حملہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہوا ارشاد کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ خود بھی اور اس کا پورا قبیلہ شیطان پر اپنی نگاہوں کو، انسان پر اپنی نگاہوں کو بالکل مرکوز کر کے رکھتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو بھی تو چاہیے کہ پھر ریوڑ سے ہٹ کر نہ رہے، کوئی اہل اللہ کی صحبت میں رہے، اللہ والوں کے ساتھ رہے، ان کی باتوں کے ساتھ رہے، ان کی محفلوں کے ساتھ رہے، کم از کم ان کے اوراد و وظائف کے ساتھ رہے۔ مرحبا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے جو اہل اللہ نے بیان فرمائے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود تسبیحات تعلیم فرمائی۔ اب انسان جب ان کو اختیار کرے گا تو یہ ایک سبیل ہوگی، یہ ایک راستہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ پروٹیکشن حاصل کر رہا ہوگا۔ یا مرحبا۔ یہ اوراد وظائف کی بات کی خالد بھائی نے، تو میں ایک ورد جو ہے وہ بیان کروں کہ امیر علیہ سنت نے شجرہ قادریہ طاریہ میں جو عطا فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ 166 دفعہ 166 ٹائمز بندے کو چاہیے کہ وہ روزانہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر پورا جو ہے نا وہ ایک پروگرام ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ واہ، کر دیں جی، جی کر دیں کبھی انشاءاللہ الکریم، نیت کر لیتے ہیں۔ بیان تو ایک پورا میں نے اسی کلمہ طیبہ کے اوپر کیا ہوا ہے، واہ، لا الہ الا اللہ، سبحان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ افضل ذکر ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جنت کی قیمت ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کلمہ عطا فرمایا اس کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں پر بھاری ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کو جنت میں داخل کروانے والا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میں ایک شخص کے بارے میں سن رہا تھا کہ اس کا انتقال ہوا اور آخری وقت میں اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ کتنی ایک زبردست بات ہے یہ۔ اور پھر بدی چلے کے ناظرین، کلمہ طیبہ کی اگر ہم بات کرنے پہ چلیں آگے تو یہ چلتا جائے گا، تو آگے جو ہے پروگرام بڑھتا جائے گا، لیکن اس پر انشاءاللہ پورا ہم پروگرام اللہ کی رحمت سے کریں گے، ذکر اللہ پر اور دیگر وظائف پر بھی بات کریں گے۔ تو اپنے دل کو اگر پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ ذکر اللہ کو بھی اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ذکر اللہ زبان پر آئے گا تو اللہ کی رحمت سے دل کیا ہو جائے گا؟ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ جبکہ ذکر اللہ سے بندے کی نیت بھی یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نیت بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ راضی ہو جائے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے باطن کو پجلا کر دے، پاکیزہ کر دے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر
محبت الہی کا ذوق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ایک شوق ہوتا ہے، جو ذوق ہوتا ہے، جو اس کی مٹھاس ہوتی ہے، وہ نہیں ہے۔ عبادت کی اگر چاشنی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا دل کیا ہے، بیمار ہے اور اس کے علاج کی حاجت ہے۔ آپ دیکھیں بچہ بیمار ہو تو بندہ فکر مند ہو جاتا ہے، بہت سارے کام چھوڑ دیتا ہے، خود بیمار ہو جائیں تو بھی کیا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور دل بیمار ہے تو اس کی پریشانی ہمیں ان سب چیزوں سے کیا ہے، زیادہ نوٹس ہونی چاہیے، جس پر ہمارا دھیان نہیں ہے۔ اور مدنی چینل جو ہے یہ ہمارا دھیان اس جانب مرکوز کروا رہا ہے، اس جانب ہماری توجہ جو ہے وہ دلا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں باطنی بیماریوں سے بچائے اور اللہ اپنی محبت کا ذوق ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ذکر اللہ، جس طرح خالد بھائی نے کہا وظائف ہیں، ذکر اللہ ہے، اپنی روٹین کے اندر اس کو شامل رکھیں، اچھے کام کریں، قابل تشویش کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آئیے آپ کو ویڈیو پیکج ہم دکھاتے ہیں، قابل تشویش عمل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا یہ جو سیگمنٹ قابل تشویش دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا نام اس ٹاپک کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اس میں ہم قابل تشویش کچھ امراض کی ڈسکشن کرتے ہیں، جو باطنی امراض ہیں، جو انسان کے باطن کو، دل کو، اس کی روح کو گندا کرتے ہیں، اس کے ایمان کو برباد کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور انہی باطنی امراض میں سے، انہی قابل تشویش باتوں میں سے ایک ہے فلیکٹری، چاپلوسی، جس کو تملق کہا جاتا ہے۔ یعنی چاپلوسی کی تعریف کیا ہے، یعنی یہ اس کی ڈیفینیشن کیا، کسے چاپلوس کہا جائے گا؟ چاپلوسی کیا ہے؟ اپنے سے بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی و انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یہ چاپلوسی کہلاتا ہے۔ دوبارہ سننے، آج ہمارے معاشرے میں کتنا یہ عام ہے، اپنے سے بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا چاپلوسی کہلاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مداہنت اور اہل حق کے ساتھ چاپلوسی اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور اظہار حق سے باز رہنا، یہ شان منافق اور حرام ہے۔ اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا کہ آج کل بہت لوگوں نے یہ شیوا کر لیا کہ جس جلسہ میں گئے ویسے ہی ہو گئے۔ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، ظاہر و باطن کا یکساں ہونا ضروری ہے اور ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا بڑا عیب ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں بڑی مذمت چاپلوسی کی بیان کی گئی ہے، بڑی توجہ کے سننے والی یہ حدیث ہے۔ آج کئی لوگ اپنے معاشرے میں منصب کے لیے اور بڑی نوکری کے لیے یا ترقی کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے ایک چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عاجزی انکساری بغیر کسی مفاد کے ہونا یہ تو پسندیدہ ہے، لیکن جس میں مفاد ہے، کسی میں کوئی بندے نے کوئی مقصد دل میں رکھا ہوا ہے کہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے، تو اب یہ کہ وہ وہاں پر اس کی یہ عاجزی انکساری، پیچھے جانا، ہاں میں ہاں ملانا اور اس کی ہر غلط بات پر بھی واہ 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 کرتے ہیں، یہ چاپلوسی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ارشاد فرمایا جس نے غنی یعنی مالدار کے لیے عاجزی اختیار کی اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم اور مال و دولت کے لالچ کے لیے بچھا دیا، تو ایسے شخص کی 2/3 غیرت اور اس کے دین کا آدھا حصہ جاتا رہا۔ غیرت اور دین کا 2/3 حصہ یہ چلا گیا۔ اب یہ کتنا سخت چاپلوسی کا وبال ہے، کیسی قابل تشویش یہ بات ہے۔ چاپلوسی اور خوشامد کرنا، فلیکٹری جس کو کہتے ہیں، تو ایک مذموم، مہلک اور غیر اخلاقی فعل ہے۔ بسا اوقات چاپلوسی اور خوشامد ہلاکت میں ڈالنے والے دیگر کئی گناہوں جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتے، تو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ البتہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر
کہیں جائز خوشامد کی ضرورت پیش ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد اور طالب علم اسلامی بھائیوں کی خوشامد کرے تاکہ ان سے علمی طور پر مستفید ہوا جا سکے۔ ایسی جو ہے وہ خوشامد یہ شرط ممنوع نہیں کہ اس میں دنیا کا لالچ نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے۔ اچھا، مالداروں کی چاپلوسی سے بچیں۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی عمل ہے کہ کسی یا وہ نواب کی تاریخ میں قصیدے لوگوں نے لکھے تھے، ان کو بھی کہا گیا شاعر بھی تھے، تو آپ نے جو نعت لکھی تو اس میں لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آخر میں لکھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ یعنی میں امیروں کی تعریفیں کرنے بیٹھ جاؤں، میں اپنے آقا کی نعتیں لکھتا ہوں، میں ان کا گدا ہوں۔ تو یہ خودداری کا بھی درس دے رہے ہیں اور خوشامد سے بچنے کا بھی ہمیں ایک انداز سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چاپلوسی اور خوشامد ہے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور اس کا علاج ہم ڈسکس کریں گے۔ جب انسان کی طبیعت آرام پسند ہو جائے نا، محنت کی عادت ختم ہو جائے، تو وہ اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے چاپلوسی کی سیڑھی استعمال کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ خود محنت کا عادی بنے، محنت کو کامیابی کی صنعت سمجھے۔ اچھا، چاپلوسی یعنی خوشامد کا ایک سبب شہرت کی طلب ہے، لہذا بندہ طلب شہرت کے نقصانات کو پیش نظر رکھے۔ اچھا، بعض افراد کی طبیعت فسادی ہوتی ہے، لہذا اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خوشامد کرتے ہیں۔ تو اب جب اس کا نشاندہی کی جائے تو اسے یہ لوگ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ اس کا علاج ہے کہ بندہ نفس کا محاسبہ کرے کہ اللہ شر اور فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب بعض افراد اپنی ترقی کے لیے دیگر افراد کو دوسروں کی نظر میں نیچے گرانا لازمی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے چغل خوری کی راہ اختیار کرتے ہیں، جب چغل خوری کی عادت خوشامد کا بڑا سبب بنتی ہے، اس کا علاج کرے اور چغل خوری سے بچے، اس کی مذمت پر غور کرے۔ جب دوسروں کو اذیت دینے، نقصان پہنچانے کی غرض سے بھی بعض لوگ خوشامدی بن جاتے ہیں، چاپلوسی کسی کی کرتے ہیں، اس کو جب وہ احترام مسلم میں لے اور اذیت دینے سے بچے۔ اچھا، ذاتی خامیوں کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے نا وہ یہ خوشامدی بن جاتے ہیں، اس کا علاج ہے کہ بندہ اپنی ذاتی خامیاں دور کرے۔ بغض و کینے کی وجہ سے بعض چاپلوسی کرتے ہیں، بعض اپنے ساتھیوں کے حسد کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان مہلک امراض سے بچائے تاکہ چاپلوسی وجہ اور خوشامد کے اس گندے مرض سے نجات ملے۔ اللہ پاک ہمیں اس جو ہے وہ قابل تشویش مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں باطنی بیماریوں سے بچائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کالز لیتے ہیں، بلکہ پہلے میسیجز لیتا ہوں۔ احمد رضا بھائی، آپ نے پروگرام کے علاوہ کوئی کلام وغیرہ پڑھا؟ آپ سے کلام سننے کی کافی فرمائشیں ہیں اور آپ سے کافی سوال بھی آ رہے ہیں۔ پروگرام کے علاوہ جیسے کسی محفل وغیرہ میں؟ ہاں جی، نہیں، میں نے کبھی اس طرح نعت خوانی کے طور پہ پروگرام میں تو پڑھا تھا میرا خیال، پروگرام میں ایک مرتبہ یہی پڑھا ہے، اس کے علاوہ کبھی اس طرح باقاعدہ کلام کی فرمائشیں آپ آ رہی ہیں کہ جو احمد رضا بھائی کو زیادہ پسند ہے وہ سنا دیں۔ اللہ آپ کو برکت دے، شکراً جزیلاً۔ کہہ رہے ہیں کہ جی احمد رضا بھائی کی امیر سنت سے پہلی ملاقات جو ہوئی اس کے احوال بیان کریں۔ محمد حنین ہیں فیصل آباد سے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، میں شاید 8ویں یا 9ویں میں پڑھتا تھا، اسکول جاتا تھا اس وقت، جامعۃ المدینہ میں بھی داخلہ نہیں تھا میرا، اور 2009 یا 10 کی بات ہے، کراچی آیا تھا تو مفتی قاسم صاحب کے ساتھ امیر علیہ سنت کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کا ایک ایک لمحہ الحمدللہ اب بھی وہ محسوس کرتا ہوں تو بڑا لطف آتا ہے۔ وہ پہلی ملاقات تھی اور بڑے اچھے انداز میں تھی، اور میں جن کو ابھی تک یعنی کہہ لیں کہ ٹی وی پر تھوڑا بہت دیکھا تھا تو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور امیر علیہ سنت نے جو تربیت فرمائی وہ یہی تھی کہ یعنی جو مجھے فرمایا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے بھائی کی طرح بن جاؤ، یہ مجھے نصیحت کے طور پر انہوں نے فرمایا تھا۔ مطالعے کی ترغیب دی، اس وقت غیبت کی تباہ کاریاں نئی نئی مارکیٹ میں تھی تو اس کے حوالے سے بھی مجھے نصیحت فرمائی کہ اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں، بلکہ مجھے یاد ہے تحفے میں بھی آپ نے مجھے غیبت کی تباہ کاریاں دی تھی۔ تو الحمدللہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور پھر بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے عرض۔ آپ کے والد صاحب کا بھی بڑا ایک محبت والا انداز تھا جی امیر سنت کے ساتھ۔ جی جو پہلی ملاقات تھی اس میں میرے والد صاحب بھی میرے ساتھی تھے، یعنی میں، میرے والد صاحب اور مفتی قاسم صاحب، ہم 3 افراد تھے، اور والد صاحب کا تو امیر علیہ سنت سے بڑا پرانا خط و کتابت والا بھی تعلق تھا،
واہ واہ. ہمارے گھر پر الحمدللہ مفتی صاحب کو جو امیر اہل سنت نے جب ابتدائی زمانے میں جب ہم دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے تو والد صاحب کو جو مختلف خطوط بھیجے ہیں ان میں سے چند گھر پر موجود بھی ہیں جو مفتی صاحب کو کراچی بھیج دیں اور ان کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. اس طرح کے جو بڑے نصیحت بھرے اور بڑے ہی کہہ لیں کہ وہ رقت بھرے جو خطوط ہیں نا وہ امیر علیہ سنت نے جو والد صاحب کے لیے لکھے تھے وہ الحمدللہ گھر پر موجود ہیں اور والد صاحب نے بھی جو ان کا رپلائی دیا تحریری صورت میں. تو اس طرح کا خط و کتابت کا تعلق تو پرانا تھا اور اس کے بعد پھر ملاقاتیں فیصل آباد میں جب امیر علیہ سنت تشریف لائے تو ملاقاتیں بھی رہی اور پھر اسی طرح جب کراچی امیر علیہ سنت جب بھی میرے والد محترم کراچی جب بھی آتے تھے تو امیر علیہ سنت سے ملاقات کے لیے جب امیر علیہ سنت موجود ہوتے تھے تو لازمی ملاقات کا سلسلہ بھی ہوتا تھا. تو بڑا محبت والا اور اپنائیت والا تعلق تھا اور الحمدللہ ہم اسی طرح جب آئے تھے تو قریب بیٹھ کر بھی والد صاحب نے عرض کیا تو بیعت ہونے کا بھی موقع ملا تھا. تو جو آپ فرما رہے ہیں تو بڑا اچھا الحمدللہ والد صاحب کا تعلق اور مریدی کے اعتبار سے بھی بڑا شاندار تعلق الحمدللہ امیر علیہ سنت سے رہا ہے. یا مرحبا ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں جی. محمد انور اتاری ٹاؤن شپ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا ہے اور سلمان بھائی نے جو چند الفاظ دل کی بیماریوں کے بارے میں ابتداً بیان فرمائے ہیں وہ بے شک ایک بہت اعلیٰ قسم کی مرصع سازی ہے. اللہ ان کو مزید کی عمر دراز کرے اور بابرکت زندگی عطا کرے. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سلمان بھائی کی ہی زبان سے کچھ چند اشعار نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوں. امید ہے کہ میری التجا کو قبول فرمائیں گے. آباد رہیں جتنے خوش رہیں. میں سنا دیتا ہوں جی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اتنے اونچے لیول سے وہی پڑھ سکتا ہے جو ان پروفیشنل نعت خان ہو, ورنہ پروفیشنل نعت خان جس کو فن کا پتہ ہے وہ اتنا اوپر سے شروع نہیں کرے گا. کیا ایسی بات کیا جس کو پتا ہوگا دو ہی پڑھنے تو وہ بھی پڑھ دے گا. اللہ اکبر. چلے اللہ خیر فرمائے, آگے چلتے ہیں جی. کال لیتے ہیں. سلمان بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ بیبی از جسٹ لائک اے بلینک پیپر اینی تھنگ یو وانٹ ٹو رائٹ. تو والدین کو اپنی اولاد کے سامنے اپنی حرکات و سکنات اور عادات و اطوار میں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, یہ ارشاد فرما دیجئے. جی احمد رضا بھائی. والدین کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت اور ان کی آئندہ زندگی کے لیے ان کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اور دینی اعتبار سے ان کا مستقبل اچھا کرنے کے لیے قولی اور فعلی دونوں طرح کی تربیت کرنی چاہیے. قولی اعتبار سے ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور اچھی معاشرے میں رہنے والی جو ایک شخصیت ہوتی ہے اس کی مثال دے کر ان کو سمجھاتے جائیں. اور فعلی اعتبار سے یہ ہے کہ بذات خود عملی طور پر ان کے سامنے ایسے اعمال خدا کی رضا کے لیے بھی کریں اور اس نیت سے بھی کریں کہ میرے بچوں کی تربیت ہو جائے اور میرے بچے مجھے دیکھیں اور مجھے دیکھ کر جو ہے وہ سبق حاصل کریں کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں, نمازوں کی پابندی کریں, با جماعت نماز کی پابندی کریں. پھر ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ بالخصوص جو والدین
اپنے چھوٹے بچوں کو فیضان مدینہ 7 ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آتے رہے یا مدنی مذاکروں میں شرکت کرواتے رہے، تو ایسے بچے الحمدللہ کہ جو اس وقت بھی بہت بچے تو نہیں تھے، بہرحال بڑے ہی تھے، لیکن جب وہ بالغ ہوئے اور شعور کی عمر کو پہنچے تو الحمدللہ وہ بھی آنا شروع ہوئے۔ تو ایسی ہم بہت دیکھتے ہیں، بلکہ میں اپنے اگر مفتی قاسم صاحب کے حوالے سے بھی عرض کروں تو وہ یہی کہ الحمدللہ والد صاحب ان کو بچپن سے جو ہے وہ نیکی کی دعوت کے لیے ساتھ لے کے جانا، اور اس کے علاوہ ہفتہ وار اجتماع تب بھی ہوتے تھے ان میں شرکت کروانا، پھر علاقائی اجتماع ہونے تو اس میں شرکت کروانا۔ تو مفتی صاحب کے ایک دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے، دینی سوچ پیدا ہونے اور دعوت اسلامی میں آگے بڑھنے کی جو ایک بنیادی اساس ہے وہ والد صاحب کی عملی تربیت بھی ہے۔ تو جو سائل کا سوال ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کریں، تو دونوں طرح کریں، قولی بھی کریں اور فعلی بھی کریں، اور فعلی کے اندر دعوت اسلامی کے ماحول میں خود بھی ایک ایکٹیو ممبر کے طور پر رہیں اور بچے کو بھی ساتھ رکھیں تاکہ وہ اس کے ذہن پر بھی جو ایسے تصویریں نقش ہو جائے، جیسے انہوں نے انگلش کا محاورہ بھی شروع میں بولا کہ بچہ جو ہے وہ ایک خالی کتاب کی طرح جو چاہے لکھ دے، تو اسی طرح بچے کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں تاکہ اس کے ذہن پر وہ تصویریں نقش ہو جائیں اور وہ ساری عمر پھر اس ماحول سے وابستہ بھی رہے۔ یا مرحبا۔ میں نے قبلہ عدنان بھائی مفتی قاسم صاحب کو ہفتہ وار سنت و بھری اجتماع میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور مفتی صاحب نے 2 زانوں بیٹھ کر اجتماع میں جو ہے وہ شرکت فرمائی۔ میں دیکھ کے میں بھی پیچھے آ کے میں بھی بیٹھ گیا، اور ایک قابل رشک جو ہے وہ عمل تھا میرے لیے جو میں نے دیکھا، علم دین کی مجلس میں کیسے ادب کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے۔ مرحبا جی۔ کون؟ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے سلمان بھائی، اس سلسلے کے شروع میں جو دل کے خطرات کے بارے میں ماشاءاللہ گفتگو ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں عرض یہ تھی کہ بعض اوقات ہم کسی اچھے انسان کے بارے میں دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ داخل ہو رہا ہے، تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا کہ بعض اوقات کچھ لوگ جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو دین کے نام پر لوگ چیٹ بھی کرتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اگر دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے وسوسے کو غلط کب سمجھیں گے اور اپنے دل میں آنے والے خیال کو صحیح کب سمجھیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات واقعی ایسا لگتا ہے کہ بندہ کوئی چیٹ کر رہا ہے دین کے نام پر نا، لیکن اب یہ ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ جی دیکھیں، کسی بھی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو خطرہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، یہ خیر سے دور کرنے کا پہلا حملہ ہے۔ یہ عمل خیر سے دور کرے یا فرد خیر سے دور کرے، یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور شیطانی حملہ وہ کہ جو من الجنۃ والناس، جو جنوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور واقعتاً ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو افعال خیر سے بھی دور کرتے ہیں اور وہم اور وسوسہ ڈال جاتے ہیں، اور افراد خیر سے بھی دور کرتے ہیں اور وہم اور وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ان کے بارے میں منفی بات کرنا، خلاف حقیقت بات کرنا، بدگمانی، اناد اور بلا وجہ حسد اور کینے کی بنیاد پر باتیں کر کے لوگوں کے دلوں میں شیطان بن کے خطرات ڈالنا، وساوس ڈالنا اور بہتان لگانا اور افراد خیر سے دور کر دینا، یہ بھی در حقیقت شیطانی وار ہے جو انسانی شیطان کی طرف سے ہے۔ صحیح۔ اور یہ شیطان بہت سارے گزرے بھی ہیں، موجود بھی ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے کہ جو افراد خیر کے بارے میں شیطانی بات کرتے ہیں اور شیطانی وسوسہ ڈالتے ہیں اور امت کو افراد خیر سے، اعمال خیر سے دور کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے اندر ذاتی طور پہ بھی اتنی قابلیت اور اتنا علم اور اتنا نالج ہوتا ہے کہ کسی فرد خیر کے بارے میں اس کو اندازہ ہوتا ہے کون کیسا ہے۔ جیسے ہم ہی الحمدللہ تعالیٰ، اگر ہم سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں، اگر فرض کیجئے، فرض کرنے کے طور پہ کہ وابستگی نہ بھی ہو اور غیر جانبدارانہ طور پر، بالکل غیر جانبدار ہو کر اگر ہم الحمدللہ امیر اہل سنت کی ہستی کو دیکھیں کہ جس انداز کے اندر وہ دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا تزکیہ کیسا کیا اور اپنے مریدین کا تزکیہ کیسے کر رہے ہیں، امت مسلمہ کا تزکیہ، ان کا تصفیہ، ان کے اعمال کی اصلاح کس شاندار انداز پر کر رہے ہیں، تو غیر جانبدار ہونے کے باوجود ہم ان کی تعریف کریں گے۔ تو اگر ان کے بارے میں بھی کوئی بندہ اگر ایسی بات کرے جو سراسر بہتان ہے، اور اگر آنکھیں کھولے
اور عقل کا اندھا نہ ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یا اس طرح کے جتنے بھی افراد جو افراد خیر ہیں ان کے بارے میں جب وہ کسی بھی بندے کے دل پر وسوسہ ڈالے گا اور اس کے کان میں غلط بات ڈال دے گا تو اس بندے کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ جس ہستی یا جس شخصیت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں ذاتی طور پہ میں ان کو کس طرح کا سمجھتا ہوں اور وہ کیسے ہیں. تو جو سائل کا سوال تھا اور جو یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیسے پہچان ہو، تو ہمیں کچھ اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر اور ذاتی عقل بندے کو بھی ہوتی ہے، اسے وہ عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. پنجابی میں وہ بولتے ہیں نا لائی لگ، وہ لائی لگ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ادھر سے ایک کان میں آواز آئی اس فلاں بندے کے بارے میں تو اس کے پیچھے لگ گئے، اب اس نے کوئی بات ڈالی تو اس کے پیچھے لگ گئے. انسان کو تھوڑی سی اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. کوئی بہتان لگا رہا ہے تو اس کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ یہ بہتان ہے، یہ غلط بات ہے، تھوڑی سی اپنی تحقیق بھی کر لے، اپنی بھی معلومات لے لے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ پہچان کیسی ہو کہ اچھا یا برا خیال ہے، تو انسان وہاں پر اپنی عقل استعمال کرے اور تھوڑے سے فہم کے ساتھ کسی بندے کی بات سنے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کرے، اور وہی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے. عقل کو دین اسلام کی روشنی میں استعمال کرے. میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا احمد رضا بھائی، ایسے مجہول اور مبہم آدمی کی بات سننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بندہ سننے کے بعد یہ کہے کہ یار پتہ نہیں یہ چیٹنگ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ صاف ستھرے آدمی کی بات سنیں جس سے پتہ چلے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے. اور ایسے خام خواہ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب یہ کرتا ہے نا، اچھا میں دیکھتا ہوں کون غلط ہے کون صحیح ہے، جب اس معیار پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر وہ بیچارہ یوں کہہ لیں کہ وہ بھول میں مارا جاتا ہے. پرکھنے پر دیکھیں میں عرض کروں، پرکھنے پر آئے تو پھر پرکھنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. جی اسلام کے کیا اصول ہیں، کیا روشنی ہے، معلوم ہونا چاہیے. میں ایک آسان سی بات عرض کر کے گفتگو کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیں کوئی بندہ ہے جیسے ایکس وائی زی ہے، وہ دینی اس کا ایک تشخص ہے، اس کے بارے میں لگ رہا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے. تو اگر تو کوئی قرینہ موجود ہے، اگر تو کوئی کیا ہے بات موجود ہے، ایک بندہ بول رہا ہے ٹھیک ہے، یا اس کا ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اس کا معاملہ، کیا ہے ایسا ہی ہے، اور پھر ایویڈنس بھی کیا ہے اس کے اوپر موجود ہے، تو پھر یہ ایک دوسری بات ہو جاتی ہے. اور پھر اگر کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی قرینہ ہی نہیں ہے، کوئی سلیقہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کسی کی نہیں، ایسے ہم بے سروپا بات ہے کسی کے بارے میں، پھر یہ بدگمانی ہے. اس سے اپنے آپ کو کیا ہے بچانا چاہیے. ایک بندہ ہے اس کے بارے میں پتا ہے یار دیکھ رہے ہیں ہم کی شراب پی رہا ہے، ٹھیک ہے، اب شراب پی رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا گمان میں رکھوں گا. چور دیکھ رہے ہیں چور ہے، گن لے کر آیا ہے اور آ کے کیا کر گیا، سامان چھین کے لے گیا، اس کے بارے میں کیا گمان رکھوں گا. اس کو دیکھ لیا، قرینہ یہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر کیا ہے موجود ہے. تو یہ کوئی قرینہ ہے، کوئی دلیل موجود ہے تو الگ بات ہے، ورنہ پھر کسی پر یہ کہنا کہ یہ چیٹر ہے یہ آسان بات نہیں ہے. یاد رکھیں اگر وہ چیٹر نہیں ہوا تو اپنی آخرت داؤ پر لگی ہوئی ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو، چیٹنگ کرنے والے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے، مذہبی حلیہ بنا کر. اب جو چور ہوتا ہے وہ یہ تھوڑی بولتا ہے کہ میں آپ کو چوری کرنے کے لیے آ رہا ہوں. چور بھی تو ایک طریقے سے ہی آتا ہے، بڑا چھپ چھپا کے جو ہے وہ آتا ہے، آ کے بندے کو گھیر لیتا ہے. تو بہرحال جس طرح احمد رضا بھائی نے فرمایا کہ عقل کوئی بندہ استعمال کرے اور پھر عقل کو دین اسلام کی روشنی کے اندر استعمال کرے گا تو انشاءاللہ خیر پائے گا. بدگمانی کتاب ہے مقبول المدینہ کی، اس کو جو ہے پڑھ لینا چاہیے. بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ اس کو کہا گیا، اور جس کے بارے میں قرینہ جو ہے موجود ہے تو پھر اس کی صورتحال پھر کیا ہے ایک دوسری ہے. آگے چلتے ہیں. چھوٹی سی بات ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ زبان کے بے باک ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایک راوی ہیں کہ اسماء الرجال کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ راویوں کے بارے میں جرا کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ کانا یقول علی رؤوس الناس. حضرت عبداللہ بن مبارک سرے بازار یعنی علی رؤوس الناس لوگوں کے سامنے کانا یقول مستقل یہ کہا کرتے تھے، مستقل کہتے رہتے تھے. ایک راوی کے بارے میں کہتے یہ تھے کہ اسے چھوڑ دو، اس کی بات نہ سنو. فَإِنَّهُ يَسُبُّ السَّلَفَ، کہ وہ بندہ بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، وہ بندہ ائمہ کرام کو گالیاں دیتا ہے. تو آپ یقولو علی رؤوس الناس برسر بازار یہ بات اعلانیہ طور پہ لوگوں کو سمجھاتے بتاتے اس کی بات نہ سنو، اس کو چھوڑ دو، وہ اسلاف کو گالیاں دیتا ہے، وہ برا بلا کہتا ہے. تو ہمیں بھی ایسے افراد کی پہچان رکھنی چاہیے اور ان کو نہیں سننا چاہیے، نہیں سننا چاہیے. مرحبا. میسج ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عشر کا نصاب بتا دیں. احمد رضا بھائی جواب دے دیں اس کا. عشر جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے کہ اگر تو
آسمانی پانی یعنی بارانی پانی، بارش کا پانی، اس سے آپ کی فصل سیراب ہوتی رہی اور اس سے وہ فصل کا آپ کو یعنی کہ فائدہ ہوا اور فصل حاصل ہوئی ہے تو اس پر عشر دیا جاتا ہے. اور جو فصل آپ نے اپنا پانی لگا کر خرچہ کر کے اس طرح اپنی فصل کو سیراب کرتے رہے ہیں تو اس کا پھر 20واں حصہ ادا کیا جاتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر 100 من گندم کا حصول ہوا اور وہ 100 من گندم جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ٹیوب ویل کے پانی کے ذریعے آپ نے تیار کی اور پیسہ لگا کر پانی خرچ کیا تو اب 100 من کا جو عشر ہے وہ 5 من ہوگا. اور اگر بارانی پانی خدا کی طرف سے جو بارشیں ہوتی رہتی ہیں اس پانی سے سیراب ہوئی ہے تو پھر آپ 100 من کا 10 من عشر دیں گے، یعنی عشر ہوگا. اور اگر ذاتی پیسہ لگا کر ہوا ہے تو پھر 20واں حصہ یعنی 5 من عشر 100 کے حساب سے دیا جائے گا. صحیح ہے. 10% یا 5%؟ جی یہ بھی جو ہے کہا جا سکتا ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے. 10واں حصہ 20واں حصہ یہ بھی عامر صاحب فصل کا بھی کوئی نصاب 1 من ہوگا تو ہی آپ نے عشر دینا ہے، 5-7 من ہوگا تو ہی عشر دینا ہے؟ یا 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں جیسے کچن گارڈننگ کرتے ہیں نا، کہ گھر میں تھوڑی بہت ہم عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ ٹماٹر لگا لیے، تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک پودا ہی لگا لیتی ہیں. جو گھر کی تیار کردہ فصل ہوتی ہے یعنی تھوڑی بہت جو کچن کے لیے ہی ہے اس پر تو عشر نہیں ہے، کچن گارڈننگ پہ نہیں، کچن گارڈننگ پہ نہیں ہے. اور جو فصل باقاعدہ فصل ہے جیسے وہ 1 من 2 من 4 من ہو تو وہ اگر فصل باقاعدہ ہے جس سے آپ یعنی بیچنا یا دیگر معاملات ہیں تو اس پر بھی بہرحال عشر ہوتا ہے، اس کا عشر ادا کیا جائے گا. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ 10 من سے نیچے نہیں ہے، 10 سے اوپر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جتنا بھی ہے پھر اس کا عشر دینا ہے. فصل کاشت کی ہوئی ہے بھئی، فصل کاشت کی ہوئی ہے یا گھر کے اندر تھوڑی سی سبزی جو ہے لگائی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے نام بھی گھروں میں سبزیاں لگائی جاتی ہیں، پالک لگائی جاتی ہے، پودینہ لگایا جاتا ہے، دھنیا لگایا جاتا ہے، لہسن بھی بعض جگہوں پر جو ہے لگایا جاتا ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور کیا کیا ہوتی ہیں عدنان؟ زراعت ایگریکلچر پڑھا آپ نے؟ جی پڑھی زراعت. ایگریکلچر پڑھا ہوا ہے آپ؟ ہاں جی. تو پھر کچھ بتائیں نا ذرا، آج تھوڑا یہ بھی روشنی ڈالیں اس کے اوپر. گھر میں؟ ہاں گھر میں کیا کیا سبزی، یہ تو بڑا دلچسپ ٹماٹر بھی لگائے جا سکتے ہیں، ٹماٹر بھی لگائے، پیاز بھی لگائے جا سکتے ہیں. آپ ہی بتا دیں. ماشاءاللہ اتنا کچھ تو بتا دیا میرے خیال. تھوڑا میں نے بھی ایگریکلچر پڑھا ہوا ہے. اصل میں فرق ہے، میرا ایگریکلچر کیا ہے مستحضر ہو رہا ہے اور آپ کے ایگریکلچر کو مستحضر کروانا پڑ رہا ہے. فرق تو ہے نا، آپ دیکھیں اس کو. ٹھیک ہے، اصل میں آپ جو ابھی پڑھ رہے ہیں نا وہ تو آپ کا مستحضر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہم نہیں پڑھ رہے، وہ جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا تو ایک مطالعہ بڑے آدمی ہیں آپ تو، اللہ برکت دے آپ کو. لیکن یہ جو پرانا پڑھا ہوا ہے اس کو لگتا ہے آپ کا ایگریکلچر میں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں کوئی زیادہ ذوق نہیں رہا آپ کا. نہیں ذوق یوں کہ ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا. اچھا بھائی یوں کہہ لیں. ہاں تو گھریلو سبزیاں کوئی 2-4 آپ بھی بتا دینا کیا لگائی جا سکتی ہیں. بھائی لال مرچ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سبز مرچیں، اس کے پودے جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. وہ سبز ہی لال بھی ہوتی ہے، بات لال بھی ہوتی ہے، سبز بھی ہوتی ہیں. اچھا پھر وہ خشک ہو کر سکھا لیتے ہیں ان کو. اچھا پٹاخہ مرچ گھر پہ نہیں بوئی جا سکتی، یہ بتا دوں میں آپ کو. ہاں میرا تو یہی ہے. خالد بھائی آپ کو؟ آپ ہی کا ہے جو ہے. اچھا ہمارا کیا جو کچھ ہے، اللہ برکت دے. یہ کون سی ہوتی ہے؟ پٹاخہ مرچ. پٹاخہ مرچ بھی ہوتی جی. پٹاخے مارتی ہے؟ پٹاخے نہیں مارتی، ویسے اس کو کہتے ہیں پٹاخہ مرچ کہتے ہیں اس کو. اچھا کالے رنگ کی ہوتی ہے، گول گول سی چھوٹی سی. آپ نے بھی نہیں سنا وہ؟ ہمارا چھوڑے نہیں سنا تو آگے کال لیتے. ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے. مرحبا. اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی پیارا سا کلام سنا دیں. یا مرحبا. ماشاءاللہ جی. صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. احمد رضا بھائی آپ کافی عرصے کے بعد تشریف لائے ہوئے ہیں، خوش آمدید. آپ سے یہ سوال ہے کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے، اور ذکر اللہ نہ کرنا یہ بھی دل کی بیماریوں میں شامل ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. دل کی بیماریوں کے حوالے سے اولاً تو عرض کیا کہ کیا ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب کا مطالعہ کیا جائے. اس میں سے چند جو ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے ہم عام طور پہ ان کا نام بھی سنتے ہیں، جس میں ریاکاری ہے، حسد ہے، تکبر ہے، مداہنت ہے، جرأت علی اللہ ہے. تو اس طرح کی جو بیماریاں جن کے چند کے میں نے آپ کے سامنے نام لے لیے، اور اس کے علاوہ 47 یعنی 47 باطنی بیماریاں ہیں کہ جن کا جو میں نے کتاب کا نام عرض کیا اس میں موجود ہیں. اس کا مطالعہ کریں اور اس کو ان بیماریوں کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اس کے معالجات اور اس کے جو طریقے ہیں وہ بھی اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں. تو ان کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ باطنی بیماریوں کی معلومات بھی حاصل ہو جائے گی. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. کلام سنا دیجئے. رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ. قربان جاؤں، ماشاءاللہ اللہ برکت دے.
کیا ہا کا تلفظ فرمایا آپ نے، ایسے پڑھ کے آپ بھی سنائیں تو پھر بات مزہ آئے گا نا بھائی جان۔ حسان بھائی آگے چلتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حسان بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، کچھ کلام شامل کریں احمد رضا حسان بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب ارجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب ارجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور جانے جہاں تو ہی تماشائی ہو، اور جانے جہاں تو ہی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد
تنہائی ہو، اور بند جب خواب عجب سے ہو غسل کی آنکھیں، بند جب خواب عجب سے ہوگا ہماری آنکھیں، ہماری نظروں میں تورا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ یا مرحبا، ماشاء اللہ۔ ایک کلام اور سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راہ عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، اور ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کون ہے، ماہیت پانی کی آخر یم میں نم سے کون نہیں، اور گنچے ماں آہا کے جو چٹخے تنا کے باغ میں، گنچے ماں آہا کے جو چٹخے تنا کے باغ میں، بلبلے سدرات اس کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبلے سدرات اس کی بو سے بھی محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے باطن کو اجلا فرمائے، پاکیزہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطنی مہلکات سے بچائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے اللہ ہمارے دل کو پاک فرمائے۔ امیر سنت نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، استغاثہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے کہ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ کے رغبر تم پر سلام بردم، میرے شفیع محشر تم پر
سلام گردم بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے رحم حبیب داور رحم حبیب داور تم پر سلام گردم تم پر سلام گردم تم پر سلام گردم بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت پھرتا ہوں خار در در پھرتا ہوں خار در در تم پر سلام ہر دم تم پر سلام گردم تم پر سلام گردم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام گردم تم پر سلام گردم تم پر سلام گردم چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے